تمام قسم کی حمد و ثنا، ریائی بڑائی، حمد و ستائش صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر ہمیں یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ معزز حاضرین، ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی کا معاملہ ہو، معاشرتی ہو، یا کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ لے لیں۔ اللہ رب العالمین کے انعامات، اس کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے اس پر شکر بجا لانا چاہیے، کوئی بھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پر دوام برتے گا، تمہیں مزید توفیق دے گا، مزید نعمتوں سے نوازے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اکیلے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا ہے۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے تھے، یکسو ہو کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے آتے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے تھے۔ اور یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اس سرزمین پہ جائیں اور وہاں پہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پہ گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ سوچی یہ عظیم دعا کون کر رہا ہے؟ یہ عظیم دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، ابو الانبیاء، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک کی، بتوں کی عبادت سے بچا لینا، شرک سے محفوظ رکھنا۔ آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرنے کی؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن شرک سے بچنے کے لیے، شرک سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا، اور امن بغیر توحید کے قائم نہیں ہو سکتی۔ بات یاد رکھیں، امن جس ملک میں بھی ہو وہ بغیر توحید کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا سورہ انعام کے اندر، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، اولئک لهم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ اگر امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، سعادت مند زندگی چاہتے ہیں، تو توحید کو اپنائیے۔ توحید کا قیام ہونا چاہیے، توحید کا نفاذ ہونا چاہیے، تمام لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، تو ایسے شہر میں، ایسے ملک میں امن و امان قائم رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم جس ملک میں بھی ہیں، جہاں پہ مقیم ہیں، جہاں پہ ہم ذریعہ معاش کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس ملک کی بنیاد اور اساس توحید پر ہوئی ہے، کلمہ توحید پر ہوئی ہے، اعلاء کلمت اللہ پر ہوئی ہے۔ یہاں کا دستور قرآن مجید ہے، یہاں پہ شریعت کا نفاذ ہے، یہاں پہ حدود کی پابندی ہے، یہاں پہ حدود پر اللہ کی جو حدود ہے، شریعت کی جو حدود ہے، اس پر عمل ہے۔
اسی لیے آپ یہاں جو امن و امان، جو سکون، جو اطمینان کی زندگی، جو سعادت مند زندگی دیکھتے ہیں، اس میں کلمہ توحید کا سب سے بڑا رول ہے۔ جب تیسرے دور کی بنیاد مؤسس اور بانی ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے اس ملک کی بنیاد مملکت سعودی عرب کی 1932 کے اندر رکھی، تو انہوں نے جو پیغام دیا لوگوں کو وہ یہی کہ اس ملک کی بنیاد توحید پر رکھی جا رہی ہے۔ یہ ملک صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ملک ہوگا۔ اس ملک میں اگر دعوت دی جائے گی تو صرف اور صرف کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی۔ اس ملک میں نہ مزار پرستی، نہ بت پرستی، نہ اسی طریقے سے کوئی ایسے غیر شرعی چیزیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، ان تمام چیزوں کا یہاں پہ خاتمہ ہوا۔ پکی مزارات کا خاتمہ ہوا، جہاں پہ شرک کے اڈے تھے ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوا، اور الحمدللہ توحید کا نفاذ ہوا، توحید کا قیام ہوا۔ آپ پڑھیے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ان کے اقوال پڑھیے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کتنے مخلص وہ لوگ تھے، کتنے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محنت اور جفاکشی کے ساتھ اس ملک کی بنیاد انہوں نے کلمہ توحید پر رکھی ہے۔ اس لیے اس ملک کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا اعتراف کرنا ہمارے اوپر ضروری بن جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کمیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں۔ انسان کون سا ہے جو نقائص اور عیوب سے پاک ہے؟ ہر ایک کے اندر کمیاں، ہر ایک کے اندر نقص ہے، لیکن جب انسان خوبیوں پہ نظر دوڑاتا ہے تو وہ کمیاں خوبیوں کے مقابلے میں دب جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو شرک کا اڈا نہیں پایا جائے گا، شرک کا کہیں شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ پرانے جو حکمراں ہیں ان کے واقعات پڑھیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں بھی کہیں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پہ کوئی گھر ہے وہاں پہ لوگ تبرک حاصل کر رہے ہیں، فلاں جگہ پہ کوئی درخت ہے وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ ایک درخت تھا، وہاں پہ وہ عورتیں جن کے بچے نہیں ہوتے تھے وہ عورتیں جاتی تھیں اور وہاں پہ یعنی خاص ان کا طریقہ تھا، وہ طریقہ اختیار کرتی تھیں اور حصول اولاد کے لیے۔ اس ملک نے اس درخت کو جڑ سے ختم کروا دیا۔ امیر مکہ کے اندر ایک درخت تھا جہاں پتا چلا کہ وہاں پہ لوگ تبرک کے لیے اس درخت کے پاس جاتے ہیں برکت سمجھ کے، یا ان کا عقیدہ جو بھی وہ اپنا عقیدہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ امیر مکہ نے اس درخت کو جڑ سے ختم کروا دیا۔ اس روئے زمین پر الحمدللہ صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ کہیں بھی آپ کو خرافات، بدعات یا اسی طریقے سے کلم کھلا غیر شرعی اللہ کی حدود کی پامالی اس روئے زمین پر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس دھرتی کی، اس ملک کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا قیام، کلمہ توحید کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ کے مقاصد پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج الحمدللہ 22 حکمراں اس تیسری دور حکومت میں گزرے، یہ 22واں جو ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ ہے، یہ 22ویں حکمراں اور بادشاہ ہیں۔ تمام کی تاریخ آپ پڑھیے، تمام کا مقصد صرف اعلاء کلمت اللہ تھا، تمام کا مقصد اس روئے زمین پر اللہ کی شریعت کا نفاذ تھا، اللہ کے دین کی سربلندی تھی، اور کوئی مقصد نہیں تھا میرے عزیز ساتھیوں۔ اس لیے اس ملک کی جو خوبیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے یہاں پہ صرف اور صرف توحید ہے، شرک کا دور دور تک آپ کو شائبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ملک کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس ملک میں آپ کو ہر مارکیٹ میں، ہر جگہ پہ آپ کو دعویٰ سینٹر کے نام سے مکاتب آپ کو نظر آئیں گے، جو جالیات کے نام سے، دعویٰ سینٹر کے نام سے، الگ الگ ناموں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان مکاتب کا یا ان دعویٰ سینٹر کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی کہ جو اجانب، جو مقیم دوسرے ملکوں سے یہاں پہ ذریعہ معاش کے لیے کمپنیوں میں کفیلوں کے پاس آ رہے ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح، ان کے نماز کی اصلاح، ان کے اخلاق کی اصلاح، ان کو دین سیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ دعویٰ سینٹر کے قیام کا مقصد ہے۔ اور دعویٰ سینٹر کے اندر کسی مسلک کی، حزبیت کی، عصبیت کی، کسی خاص فقہ کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ تعلیم دی جاتی ہے تو صرف اور صرف کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔
کتاب و سنت کی. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جاتی ہے دعوت سینٹر کے اندر. وہاں پہ آپ آئیے، وہاں کے علماء سے استفادہ کیجیے. وہاں پہ جو لائبریری ہیں، وہاں پہ جو لائبریریاں ہیں، آپ ان میں جائیے، کتابیں پڑھیے. جو کتابیں آپ کو پسند آئے، بے شمار ایسی کتابیں ہیں جو فری میں تقسیم کی جاتی ہیں، آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے. اور یہاں پہ الحمدللہ ہر دعوت سینٹر کے اندر وہاں کی جو بھی اکثریت بولنے والی زبان ہے، اس علاقے کی اس زبان میں کام کرنے والے علماء اور دعات موجود ہیں. علماء اور دعات موجود ہیں آپ کی اپنی زبان کے اندر. آپ کی زبان اردو ہے، موجود ہے، ہندی ہے، نیپالی ہے، آپ بنگلہ دیش کے ہیں، آپ کیرلا کے ہیں، آپ تمل کے ہیں، آپ فلپین کے ہیں، آپ چائنا کے ہیں، جس ملک کے بھی رہنے والے ہیں اس زبان میں الحمدللہ دعات موجود ہیں، علماء موجود ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے عقیدے کی اصلاح. مقصد عقیدے کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، ہماری پیدائش کی غرض و غایت معلوم ہو جائے. اور وہ بہت سے افراد جو غیر مسلم اس ملک میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان تک بھی دعوت کا کام کیا جاتا ہے، ان تک بھی اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، اسلام کی باتوں کو پہنچایا جاتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے، پیار و محبت کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پروگراموں کے ذریعے سے. اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو الحمدللہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام پہ جمے رہ جاتے ہیں. تو یہ سب اس ملک کی بڑی خوبیاں ہیں میرے عزیز ساتھیوں. اس ملک کی بڑی خوبیاں ہیں کہ علماء اور دعات، اور وہ علماء اور دعات کوئی عام نہیں ہوتے، یہ اس جامعہ سے پڑھے ہوتے ہیں جو جامعہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، جو جامعہ مدینہ یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ جامعہ جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ جامعہ کوئی عام جامعہ نہیں ہے. اس جامعہ کا قیام یہ خارجیوں کے لیے رکھا گیا، سعودیوں کے لیے نہیں. مدینہ یونیورسٹی کا قیام کس لیے رکھا گیا؟ اجنبیوں کے لیے، خارجیوں کے لیے، پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ پہنچانے کے لیے اس جامعہ کا قیام ہوا. اور آج بھی الحمدللہ 100 میں سے 60 بچے خارجی ہوتے ہیں، 40 بچے سعودی ہوتے ہیں. آج کی یہ صورتحال ہے، 60 بچے 100 میں سے 60 باہر کے ہوتے ہیں، 40 سعودی ہوتے ہیں. یعنی ابھی بھی اہمیت اور فوقیت خارجیوں کے لیے. اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ملک سے آنے کے لیے کوئی چارج نہیں دینا پڑتا ہے، کوئی فیس نہیں لگتی ہے، تعلیمی فیس نہیں ہوتی ہے. آپ کا ٹوٹل پوری زندگی جب تک آپ مدینہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری کی پوری زندگی آپ کی فری میں تعلیم ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں اس ملک کی ہیں کہ آپ یعنی اگر سوچیں، غور کریں سنجیدگی کے ساتھ، تو آپ دنگ رہ جائیں گے. پورے یعنی ہزاروں کی تعداد میں طلبہ موجود ہیں، اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ان کو ہر مہینے اسکالرشپ دی جاتی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، رہنے کا بہترین انتظام ہے. روزانہ مسجد نبوی کے اندر بسیں آتی اور جاتی، ان کو لے کر جاتی ہے. مغرب عشاء کی نماز بچے مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ ایک سے ایک ماہر اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، جن سے وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جا کر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نشر کرتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو وہ جامعہ اسلامیہ، وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ آج پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، کوئی بھی جگہ ہو، الحمدللہ وہاں پہ آپ کو مدنی علماء کرام، مدینہ منورہ سے فارغ شدہ علماء کرام آپ کو ضرور ملیں گے، جو کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، جو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو لوگوں کو شرک سے ڈرا رہے ہیں، جو لوگوں کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. ایسے لوگ الحمدللہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اور یہ اس ملک کی خصوصیات میں سے ایک اہم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، اور اس طریقے کی یونیورسٹیاں، یہ تو میں ایک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، ریاض میں کئی یونیورسٹیاں ہیں، جدہ میں ہے، القصیم کے اندر ہے، بریدہ میں ہے، ہر شہر کے اندر ہے، مکہ کے اندر ہے، جہاں پہ بیرون ممالک کے طلبہ فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے. یہ اس ملک کی خدمات ہے میرے عزیز ساتھیوں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر للہیت، اخلاص ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے. اللہ نے جو نعمتیں ان کے اوپر کی ہیں، اس کی تحدیث نعمت کے طور پہ وہ اس پیغام کو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس ملک کی خدمات میں سے ایک عظیم خدمت یہ ہے
کہ جب 1982 کے اندر اس ملک کے سابق بادشاہ ملک فہد رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کے اندر قرآن کریم کی پرنٹنگ کے لیے، طباعت کے لیے مصحف المدینہ، طباعت المصحف المدینہ کے نام سے وہاں پہ سنگ بنیاد رکھا۔ مدینہ منورہ کے اندر بعض لوگ گئے ہوں گے، وہاں پہ دیکھیں کہ کافی لمبے اور چوڑائی کے اندر یہ پرنٹنگ پریس جو پھیلا ہوا ہے، وہاں سے قرآن مجید کی پرنٹنگ ہوتی ہے، قرآن مجید کو چھپوایا جاتا ہے۔ قرآن مجید مختلف زبانوں کے اندر چھپوا کر پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور بھی دیگر کتابیں وہاں سے چھپتی ہیں، فری میں تقسیم کی جاتی ہے۔ میرے سے ساتھیوں، فری میں تقسیم کی جاتی ہے، کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے آپ سے۔ آپ یہاں دعوت سینٹر سے کتابیں لیتے ہیں، قرآن مجید لینے کے لیے جاتے ہیں، اگر دستیاب ہے تو آپ کو فری میں تقسیم کیا جاتا ہے، فری میں دیا جاتا ہے۔ اس ملک فہد رحمہ اللہ نے جو بنیاد رکھی مدینہ منورہ کے اندر، آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مختلف زبانوں کے اندر قرآن مجید چھپوا کر، اس کا ترجمہ چھپوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی خدمت ہے؟ یہ معمولی خدمت ہے؟ ان خدمات کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک میں امن و امان کے لیے ہمیں یہاں کے علماء، یہاں کے حکمراں، یہاں کے حکام، یہاں کے وزراء، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں امن و امان باقی رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں اور ان نعمتوں کا اعتراف کریں۔ اسی طریقے سے اس ملک کا جو دستور ہے، وہ دستور قرآن ہے میرے عزیز ساتھیوں، شریعت ہے، دین ہے۔ اس ملک میں حدود کا نفاذ ہے، اس ملک میں قصاص ہے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، کورٹ میں معاملہ جائے گا، اگر ثابت ہو گیا کسی نے ناحق قتل کیا ہے تو قصاص کا حکم جج کی طرف سے آئے گا۔ قصاص کا حکم، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، چوری کیا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، رجم کیا جائے۔ یہ حدود کا نفاذ اگر کہیں پہ ہے تو وہ اس ملک میں ہے، اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہے۔ آج بھی الحمدللہ قصاص کے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ دنیا کا عالمی دباؤ اس ملک کے اوپر ہے، لیکن نہیں، قصاص ابھی بھی ہے، اور وہ قصاص چاہے اجنبی اور سعودی کا معاملہ ہو، آپس میں سعودیوں کا معاملہ ہو یا آپس میں اجنبیوں کا معاملہ ہو، جو فیصلہ ہوگا وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اس ملک کی خوبی ہے میرے ساتھیوں، جس کی وجہ سے اللہ کا خاص انعام اور اکرام ہے اس ملک کے اوپر، یہاں کے علماء اور حکمرانوں کے اوپر۔ اور اس ملک کا یا اس ملک کی تاریخ کا جب ذکر کیا جائے اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جب محمد بن سعود نے پہلی مرتبہ درعیہ ریاض کے اندر، وہاں پہ جب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور محمد بن سعود، جس کی وجہ سے ان حکمرانوں کو یا ان خاندان کو آل سعود کہا جاتا ہے، ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ دین کا قیام ہو، یہاں پہ شریعت کا نفاذ ہو، یہاں پہ حدود کا نفاذ ہو، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پہ توحید کی شمع کو بلند کرنے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، خرافات کے خاتمے کے لیے، شرک کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے، مزارات کو ختم کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس وقت کے حکمراں کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر یہاں سے شرک کا خاتمہ کیا۔ آج محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام لے کر لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، لوگ ان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ کتاب التوحید ہو، اصول ثلاثہ ہو یا دیگر کتابیں جو ہوں، آپ ان کو پڑھیے تو صحیح، آپ دیکھیے تو صحیح اس کے اندر کیا لکھی ہوئی ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کو کافر کہا ہے؟ کیا انہوں نے تمام مسلمانوں کو کافر کہا ہے؟ کیا انہوں نے دیگر لوگوں کو گالیاں دی ہیں؟ یہ سنی سنائی باتیں جو افواہ ہوتی ہیں، اس پر آپ یقین کرتے ہوئے آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو یہ سمجھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جھوٹی خبر آ رہی ہے، فاسق کوئی خبر لے کر آ رہا ہے، افواہ آ رہی ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک بدنام مسلح آج کے زمانے میں، لیکن آپ ان کی تاریخ پڑھیے، آپ ان کی کتابیں پڑھیے، توحید، کتاب و سنت، کتاب التوحید آپ پڑھیے، صرف قرآن کے بعد، صرف حدیث کے بعد، اقوال صحابہ،
ان تینوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز آپ کو اس کتاب کے اندر نہیں ملے گی. لیکن لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے کتاب التوحید مت پڑھو، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں مت پڑھو، ان کے قریب مت جاؤ، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، جالیات میں مت جاؤ، دعویٰ سینٹر میں مت جاؤ، یہاں کے علماء سے دور رہو. اس طریقے کی لوگوں کو ہمارے ملکوں کے اندر جو علماء ہیں وہ اس طریقے سے یہاں آنے والوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہاں سے اگر دعوت دی جاتی ہے تو صرف کتاب اللہ کی، صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف دین کی بات کی جاتی ہے. کسی مسلک، کسی حزبیت، کسی گروہ کی طرف دعوت نہیں دی جاتی ہے. صرف انہی چیزوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے جس کی طرف دعوت دینا، جس پر عمل کرنا، یہ ہماری اور آپ کی کامیابی کا ضامن اور جس میں گارنٹی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام خدمات کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے ہم تمام مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ابھی تک اس ملک میں امن و امان قائم ہے، توحید قائم ہے، دین قائم ہے، اللہ تعالیٰ تو اس ملک کو اسی طریقے سے باقی رکھ. اللہ تعالیٰ تو اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس ملک کو توفیق دے کہ جس طریقے سے یہاں کے یہ مواطن سعودی، غیر سعودی کی خدمات کر رہے ہیں، غیر یعنی باہر ممالک میں بھی الحمدللہ ان کا تعاون کی مدد پہنچتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمراں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین تو ملک سلمان حفظہ اللہ اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حفظہم اللہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، اور تمام حکمرانوں کی حفاظت فرما. اللہ جنہوں نے اس ملک کی بنیاد توحید پر رکھی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے رکھی، اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما لے. اللہ تو ان کی ان خدمات کو ان کے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.